بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی حالیہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حوالے سے، اس کو آج کی ویڈیو میں ہم نے تفصیلاً ڈسکس کرنا ہے۔ کس قانون کے تحت آئین کا آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے، اس کا بہت زیادہ ذکر مل رہا ہے۔ ہم اس حوالے سے اس قانون کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس فیصلے کو تفصیلاً اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ کسی چیز سے انحراف بالکل نہیں کر رہے، صرف اس فیصلے کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آرٹیکل 63A ہے کیا، بیسیکلی اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو سٹیپ وائز لے کے کس طرح چلنا ہے، ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک سب سے اہم چیز جو پچھلے دنوں صوبائی جو جتنے بھی ایم پی ایز تھے جن کو پارٹی سے انحراف کرنے کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا تھا، وہ فیصلہ جو آیا تھا اس فیصلے کو بھی آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں ایسا کیا تھا جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس فیصلے کی بنا پر یہ بندے بھی فارغ ہو رہے ہیں، اس فیصلے میں کیا ایسا لکھا ہوا تھا، اس چیز کو بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس فیصلے میں کیا چیز تھی۔ اور یہ جو ہے جو انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو ڈپٹی اسپیکر نے جو جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ کیا چیز ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کیا چیز ہے، ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حمزہ شہباز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے، وہ صرف عبوری وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ حمزہ شہباز کے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے گزشتہ فیصلے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر ذاتی طور پر پیش ہو کر لاجر بینک کو یہ بتائیں کہ جو مسخ شدہ حقائق تھے جو انہوں نے پیش کیے اور جن کی بنیاد بنا کر انہوں نے 10 ووٹ جو تھے جو پی ایم ایل کیو کے انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے، وہ کس بنیاد پہ کیے، اور وہ بارہا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس کے پیراگراف نمبر 3 کا ذکر کرتے رہے۔ جی پیراگراف 3 میں یہ لکھا ہوا ہے، پیراگراف 3 میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کی بنا پر انہوں نے پی ایم ایل کیو کے 10 ارکان کو ڈسکوالیفائی کیا، جن کے جو ووٹ تھے، ایون کہ انہوں نے جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا پرویز لائی، ان کو بھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے۔ تو اس حوالے سے اس لارجر بینک کے سامنے آئیں اور بتائیں سپریم کورٹ کو کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے کس بنیاد پہ کی ہیں۔ یہ تو آگے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اب جس بات کا بارہا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63A، وہ کہتے ہیں کہ 63A کے تحت ہی جو پاکستان تحریک انصاف تھی، اس نے تمام کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، ان کو فارغ کیا تھا۔ اسی بنیاد پر ہم بھی اس لیٹر کی بنیاد پر جو کہ چودھری پرویز لائی کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے، جو کہ چودھری شجاعت حسین کا لکھا ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم بھی اس بندے کو، ان تمام 10 بندوں کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا یہ بنتا ہے اس کا انحراف شدہ جتنے بندوں کو وہ لیٹر بنیاد بن سکتا ہے ان تمام کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے؟ تو اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 63A ہے کیا۔ آئین کا آرٹیکل 63A کے مطابق کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو انحراف کی بنیاد پر آپ نااہل قرار دے سکتے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہے، مگر اس کا ایک پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بندے نے انحراف کیا اور فوراً آپ کہیں گے کہ آپ فارغ ہیں پارٹی سے اور آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل بھی فیصلہ، یہ بالکل بھی چیزیں درست نہیں ہیں۔ ایک باقاعدہ میتھڈ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس صورت میں کہ اگر کوئی رکن پارلیمان اور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ دونوں میں کوئی ایک کہ انتخابات کے لیے اپنی پارلیمان پارٹی کی طرف سے اگر جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، کسی میں عدم اعتماد کا یا کسی کے اعتماد میں یا کسی بندے کو ووٹ ان کے کہنے پر نہیں دیتا، بالکل کلیئر ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی فلاں بندے کو ووٹ دینا، آپ نے اگر نہیں دیا تو اس صورت میں اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔
یہ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے جو لیٹر بھیجا تھا اس کے مطابق انہوں نے ووٹ کاسٹ، انہوں نے کہا تھا حمزہ شہباز کے خلاف ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا اس میں واضح طور پر حکم تھا. اب آگے والی چیز آپ کو بتایا گئی کہ یہ کس طرح یہ سارا سلسلہ چلا ہے. آئین کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی سربراہ کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا. پارٹی سربراہ اعلان کرے گا، اس کے بعد متعلقہ رکن اسمبلی منحرف ہو گیا ہے، تاہم ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سربراہ منحرف رکن کو وضاحت کا موقع ضرور دے گا. کوئی بندہ اگر منحرف ہوا ہے اس بندے کو وضاحت کرنے کا باقاعدہ طور پر حق دیا جاتا ہے. اگر پارٹی کا سربراہ وضاحت سے مطمئن نہیں ہوتا، جو انہوں نے وضاحت دی ہے تحریری طور پر اورلی جیسے بھی، پارٹی سربراہ اعلامیہ سپیکر کو بھیجے گا. اب سپیکر جو ہے وہ اس اعلامیے کو آگے چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھیجے گا. اس کے بعد ریفرنس موصول ہونے کے 30 دن میں الیکشن کمیشن جو ہے ریفرنس پر متعلقہ فیصلہ دینے کا پابند ہے. وہ 30 دن کے اندر وہ فیصلہ کر دیتا ہے. اس کے بعد آرٹیکل کے مطابق اگر چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یہ ریفرنس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو مذکورہ رکن ایوان کا حصہ نہیں رہتا. اس حوالے سے اس کی نشست جو ہے وہ خالی تصور کی جاتی ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے، PLD 2022 SC 488. منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق ریفرنس سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ. آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 میں تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے 3 رکنی اکثریتی فیصلے میں کہا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور پارلیمان اس کی نااہلی کی مدت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے. سیاسی جماعتوں کو منحرف اراکین سے متعلق اور ریفرنس کی سماعت پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی ججز جو تھے، انہوں نے لارجر بینچ نے ایک فیصلہ کیا جس میں موجود تھے جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظہر عالم. اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل A پارلیمانی جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کے تحفظ فراہم کرتا ہے اور انحراف سیاسی جماعتوں کو کمزور کر دیتا ہے. اور نااہلی کی مدت سے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے متعلق کوئی جواب نہیں دیا اور ریفرنس نپٹا دیا. دوسری طرف جانب اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال جو تھے اس سے انحراف کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اختلاف کیا کہ انحراف کرنے والے رکن کا شمار ہوگا، ان کے ووٹ جو کاسٹ کریں گے اس کا شمار کیا جائے گا، مگر پارلیمان کے پاس اختیار ہے اس پر قانون سازی کرے. تو یہ تمام طور پر یہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح جو مکمل طور پر آپ کو بتا دی ہے اور کس فیصلے کو یہ بنیاد بنا کر یہ تمام کام چلا رہے ہیں، اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالکل بھی جو فیصلہ انہوں نے کل جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر کیا تھا وہ بالکل سراسر غلط ہے. کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، پارلیمانی لیڈر جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس بندے کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. اور اس کے لیے بھی 30 ڈیز، اگر کوئی منحرف ہوتا بھی ہے تو اس کو 30 ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ 30 دن کے اندر وہ اپنی جو ہے وہ اس منحرف رکن جو ہوتا ہے وہ اپنی صفائی دے سکے. اس کے بعد جا کر اس کو فارغ کیا جاتا ہے. تو ایک ہی دن میں اس کے ووٹ کو بھی ختم کر کے اس کے آئینی حق کو ختم کر کے تو آپ کہتے ہیں جی یہ تمام کام بہتر ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ تمام کام کیے. امید کرتا ہوں آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا، ان انفارمیشن کو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.